حیدرآباد کی طرف دیکھو، آج جو کانگریس کے زرخرید غلام یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کو یا مجلس کو یا پھر ہمارے ریاستی صدر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بی ٹیم ہے، سی ٹیم ہے، تو ایک کانگریس والوں آؤ حیدرآباد کی طرف رخ کرو اور دیکھو وہاں پر مائنرٹیز کے ساتھ میں، خاص طور سے مسلمانوں کے ساتھ میں کیا وہاں پر حالات ہیں۔ اگر میں تعلیم کی بات کروں تو تعلیمی میدان میں مجلس اتحاد المسلمین کہ خود کے اپنے تعلیمی ادارے ہیں، وہاں پر نرسری سے لے کر کے جی تک، کے جی سے لے کر ہائی اسکول تک، ہائی اسکول سے لے کر جونیئر کالج تک، جونیئر کالج سے لے کر سینئر کالج، آئی ٹی آئی، انجینئرنگ، ایم بی بی ایس، ڈکن میڈیکل کالج اور اس سے بڑھ کر کئی تعلیمی اداروں کو مجلس اتحاد المسلمین چلا رہی ہے۔ اور آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ ہندوستان میں اگر کوئی لیڈر ہے تو وہ اکبر الدین اویسی صاحب ایسے لیڈر ہیں جو 50,000 سے زائد غریب مسلم بچوں کو فری میں تعلیم دیتے ہیں، اویسی اسکول آف ایکسلنس کے نام پر۔ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ ہے وہاں پر۔ آپ کو معلوم ہے کہ کسی کانگریسی نے احمد آباد میں کوئی ایسا اسکول کھولا ہے تو لاؤ میرے سامنے بتلاؤ کہ کسی کانگریسی کا، کہ کسی مسلم لیڈر کا ایسا اسکول ہے جہاں پر بچوں کو مفت میں تعلیم دی جاتی ہے، جہاں پر ان کو کپڑے دیے جاتے ہیں، جوتے اور ساکس دیے جاتے ہیں، ان کو کتابیں دی جاتی ہے، کہیں پر بھی نہیں ملے گا۔ اور اس کی بلڈنگیں اسکول کی عالیشان عمارت ہے۔ احمد آباد میں کوئی ایسی عمارت نہیں ہوگی، 5 اسٹار ہوٹل کی طرح سے عمارت کو بنایا گیا ہے، اور ان عمارتوں میں، ان اسکولوں میں وہ یتیم یسیر بچے، وہ غریب بچے تعلیم پاتے ہیں۔ ہے ایسا کوئی یہاں پر ماڈل تو بتاؤ یہاں پر کوئی کانگریس کے زرخرید غلاموں نے جو ہم کو آج کہہ رہے ہیں کہ ہم بی جے پی کی بی ٹیم ہیں، تو کانگریس والوں سے پوچھو کہ کوئی ہسپتال یا دواخانہ انہوں نے بنایا ہے جو وہاں پر حیدرآباد میں اویسی صاحب نے اویسی ہاسپٹل بنایا۔ 1200 بیڈ کا ہاسپٹل ہے، اسرا دواخانہ ہے، تو 800 بستروں کا 800 بیڈ کا دواخانہ ہے۔ ارے اتنا ہی نہیں بلکہ وہاں پر دارالسلام بینک بھی چلتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی مجلس اتحاد المسلمین حکومت سے لڑ کر وہاں پر غریب عورتوں، غریب بچیوں کے لیے شادی مبارک اسکیم کو وہاں پر لے کر آئی۔ شادی مبارک اسکیم آپ کو پتا ہے، یہاں پر کھڑے ہوئے بوڑھے بزرگوں کو، میری ماں کو، میری بہنوں کو یہ یقیناً پتا ہوگا کہ جب بچی بڑی ہوتی ہے تو دل پر ایک بوجھ ہوتا ہے کہ بچی کی شادی کو کیا کچھ نہیں لگتا، اس کے لیے ہم رقم جمع کرتے ہیں، اس کے لیے ادھار لیا جاتا ہے، کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے جب بچیوں کی شادی کے لیے، غریب بچوں کی شادی کے لیے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں حیدرآباد میں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے غریب بچوں کی شادی کے لیے شادی اسکیم میں 1 لاکھ روپے کا فنڈ وہاں پر مہیا کروایا۔ آپ بتائیں کہ پانی کی سہولت ہے، بجلی کی سہولت ہے، تعلیمی ادارے ہیں، اس کے بعد یہ تمام تر چیزیں ہیں جو مجلس اتحاد المسلمین وہاں پر کروا رہی ہے۔ تو کیا ہماری اپنی ذمہ داری، کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے یہ معصوم بچے یہ چل کر پڑھ کر آگے بڑھے؟ کیا ہماری ماں کے خواب نہیں ہیں؟ کیا ہمارے نوجوانوں کے سپنے نہیں ہیں؟ کیا ہماری مائیں یا ہمارے بہنیں، ہمارے والدین کیا نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے بھی پڑھ لکھ کر آئیس بنے، ڈاکٹر بنے، اچھے ٹیچر بنے، اچھے انجینئر بنے، پڑھ لکھ کر آئیس بنے، کلکٹر کی نوکری انہیں ملے؟ یہ کب ہوگا؟ یہ ہمارے خواہش ہے، لیکن یہ تب ہی ممکن ہے جب آپ یہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر صحیح فیصلہ لیں گے۔ یاد رکھو میری مائیں بہنوں، کیونکہ یہاں پر تعداد سب سے زیادہ میری ماؤں کی، میری بہنوں کی ہے، اس لیے آپ تمام سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ایک سوچ کو بدلو۔
जो भी लोग आए उनसे खुलकर कहो कि हम मजलिस का साथ देंगे। और किस बुनियाद पर देंगे? तालीम के बुनियाद पर देंगे। किस बुनियाद पर देंगे? विकास की, डेवलपमेंट की बुनियाद पर देंगे। किस बुनियाद पर देंगे? स्कूल और दवाखानों की बुनियाद पर देंगे। किस बुनियाद पर देंगे? सड़कों की बुनियाद पर देंगे। किस बुनियाद पर देंगे? अच्छे हमारे इस इलाके के अंदर स्ट्रीट लाइट हो, उस बुनियाद पर हम वोट देंगे। और ये तमाम मसाइल तभी हो सकते हैं जब हम लोग मुत्तहिदा तौर पर कलमे की बुनियाद पर मुत्तहिद होकर हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दें। वरना याद रखो, ओवैसी साहब और उनकी पार्टी ने आकर यहाँ पर वो तो अपना हक अदा कर रहे हैं। यहाँ पर आए हैं तो ओवैसी साहब किसी की जायदाद के यहाँ पर वारिस बनने के लिए, किसी की जायदाद में हिस्सा मांगने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि आपको अपना हक दिलाने के लिए आए हैं। और आपको ये कहने के लिए आए हैं कि उठो, ये सोने का वक्त नहीं है, जागने का वक्त है। अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाओ कि हम अपने हक को लड़कर छीन कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये होता है। अगर हम नहीं समझेंगे तो फिर 5 बरस तक हमको इन्हीं मसाइल से जूझना होगा। 5 वर्षों तक। कब तक? अरे आज तक तो आपके सामने कोई मुतबादिल नहीं था। आज तक तो आपके सामने बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कोई दूसरी पार्टी नहीं थी ना। लेकिन आज तो असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद आपके दरमियान में हजारों किलोमीटर दूर से यहां पर आए हैं। तो क्या आपकी अपनी जिम्मेदारी नहीं है कि आप मजलिस का साथ दें? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दें? याद करो दिन जो 2002 में पहली मर्तबा, 2006 में दूसरी मर्तबा जब आपके शहर में आगजनी हुई और खास तौर से गुजरात में मुस्लिम कशी हुई और मुस्लिम दुश्मनों ने यहां पर गुजरात के माहौल को किस तरीके से तहस नहस किया तशद्दुद के निशाने पर। कौन आया था आपके दरमियान में? अरे इतनी दूर हैदराबाद से दौड़कर चलकर यहां पर आपके दरमियान में कोई आता है तो अलहाज असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे और 2002 के उन फसादात में आकर यहां पर 50 लाख की उस दौर में 50 लाख की दवाइयों को तकसीम किया, मेडिकल एड दिया था। क्या कौन सी चीज थी जो असदुद्दीन ओवैसी साहब को यहां तक खींच कर लाई? यही हमारा आपका कलमे का रिश्ता था। इसीलिए आज जरूरत इस बात की है कि आज भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में आई है तो हम चाहते हैं कि आप अपने हक को हासिल करें। आप अपने हक को तभी हासिल कर सकते हैं जब आप लोग अपने नुमाइंदों को ऐवानों में भेजेंगे। ऐवान में आवाज कौन उठाता है? 3 तलाक का मसला होता है तो आवाज कौन उठाता है पार्लियामेंट में? बाबरी मस्जिद की शहादत पर आवाज किसने उठाई? इसी गुजरात के फसादात के मौके पर किसने कहा कि आप जालिम हैं? यही आपके मुमरा की रहने वाली बच्ची का एनकाउंटर हुआ और उसको दहशतगर्दी का नाम मिला तो कौन उसकी मैयत में गया था और कौन किसने जाकर उसके मां बाप के आंसू पहुंचे थे? अखलाक पे दादरी में जुल्म हुआ तो वहां पर कौन गया? नजीब जिसकी वालिदा दहली की सड़कों पर रोते बिलते हुए फिर रही थी, उस आवाज किसने उठाई? चाहे तलाक़े सलासा का मामला हो या एनआरसी का मामला हो या ट्रिपल तलाक के अलावा जो नौजहाद की बात चल रही है, इन सब के लिए आवाज किसने उठाई? तो क्या ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, क्या हमारी अपनी अखलाक की जिम्मेदारी नहीं है कि जो शख्स हमारे लिए लड़ रहा है आज हम भी उसकी ताकत बनकर यहां पर उस परचम को लहराए और ऐवान बल्दिया के अंदर अपने नुमाइंदों को भेजे? हमारी अपनी जिम्मेदारी होगी। वरना याद रखो, एक तारीख हर वक्त बनती है और आज ये भी एक तारीख बन रही है कि गुजरात की सरजमीन पर इन फिरका परस्तों के सामने
تنہا اویسی صاحب آ کر آپ کو جگا رہے تھے، آپ کی موجودگی کا احساس دلا رہے تھے اور آپ کو سمجھا رہے تھے کہ اٹھو مسلمانوں، پارلیمانی جمہوریت کے اندر آپ کا ووٹ ایک قیمتی حق رکھتا ہے، اپنے ووٹوں کا استعمال صحیح ہوگا تو صحیح فیصلہ لوگے تو ایوانوں میں ایسے لوگوں کو جو آپ کی خدمت کر سکتے ہیں ان کو آپ بھیج سکتے ہیں، آپ کو پھر موقع نہیں ملنے والا ہے۔ آج مجلس اتحاد المسلمین یہی پیغام دے رہی ہے آپ کو متحد ہو، منظم ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ اور پھر آنے والی 21 تاریخ کو پتنگ کے نشان پر مہر لگا کر مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کرو۔ یقین جانو مجلس اتحاد المسلمین اور ہم سب آئے ہیں تو یہاں پر آنے کا ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم ایوان بلدیہ کے اندر آپ کے نمائندوں کو بھیج کر وہاں پر آواز اٹھائے، ورنہ وہی ہوتا رہے گا جو برسوں سے ہوتا آیا ہے، اور پھر ہر بار کی طرح آپ ایسے ہی روتے رہو گے۔ پولیس کا ظلم رکنے والا نہیں ہے، کارپوریشن کا ظلم رکنے والا نہیں ہے، آپ کے جو مسائل جیسے تھے ویسے ہی رہیں گے اور پھر آپ کو افسوس ہوگا، لیکن وقت نکل جائے گا اور وقت نکلنے کے بعد میں 5 برس تک آپ کو مسائل کا سامنا کرنا ہوگا۔ ارے میرے پیارے مسلمانوں، بہرام پورہ کے غیور مسلمانوں،